آدمی کا خلاصہ یہ کہ نفس اللہ کی مرضیات کے تابع ہو جائے. جب نیک آدمی مرتا ہے تو فرشتے کیا بولتے ہیں اس کو؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس. اے مطمئن نفس کیا ہو گیا؟ مطمئن ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دیا، اپنی تمام جذبات کو کس کے تابع کر دیا؟ اللہ کے دین کے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے پاک روح، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک، چل واپس چل اپنے رب کے پاس. یہاں آیا تو تھوڑے دن کے لیے بہت تکلیف اٹھایا اس نے، اب تیرا ٹائم ختم ہوا تکلیف کا، اب کب کدھر جانے کا؟ واپس اپنے رب کے پاس. ارجعی الی ربک، کیسے حال میں چل؟ راضیۃ مرضیہ، راضیۃ تو اللہ سے راضی، مرضیہ اللہ تجھ سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ انسان اللہ سے راضی ہو جائے، کہ ایک انسان کا اتنا اچھا طور پر تزکیہ ہو جائے کہ وہ اللہ سے راضی ہو، دونوں اعتبار سے. اللہ کی شریعت سے بھی راضی ہو اور اللہ تعالی کی جو بھی تکلیفیں اور جو بھی حالات دنیا میں آتے ہیں ان سب سے راضی ہو جائے. اللہ کے فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں شرعی، ایک ہوتے ہیں کونی. ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھا؟ دو قسم کے فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال کر دیا، کچھ کو حرام. یہ فیصلہ کون سا ہے؟ شرعی. یہ فیصلہ اللہ کا کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَىٰ آخِرِهِ. فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو قضاء ایک ایسی ہوتی ہے جو قضاء شرعی ہوتی ہے. اللہ نے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کیا کیا؟ تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام. کئی کو حرام کرا؟ نہیں، حرام ختم. ہم بول سکتے کچھ؟ شربت حلال، شراب، تجارت حلال، چوری حرام. اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کر دیا. اللہ حکیم ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ کبھی خلاف حکمت نہیں ہوتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے. لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ شرعی ہے جس میں انسان کو اختیار ہے، اور انسان کو بتایا گیا یہ کرنا یہ نہیں کرنا. اب آدمی کیا ہو، اس پر راضی ہو کہ نہیں ہو؟ کہیں کو کیا اللہ نے نہیں کرتا تو اچھا ہوتا تھا، صحیح ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تسلیم کر لیا اس کو. مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اے نبی آپ کو اپنے اختلافات میں فیصل نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے جی میں کوئی حرج نہ پائیں. کیا ایسا کر دیا نبی نے؟ دل میں بول رہا، زبان سے کچھ نہیں بول رہا، ٹھیک ہے بول رہا، لیکن دل میں کیا بول رہا؟ کیا نبی نے ایسا کر دیے؟ تو دل میں راضی نہیں ہے جب تک کہ وہ پوری طرح سے وہ یسلم تسلیما ظاہرا و باطنا، اس کے نفاذ کے لیے تیار ہو جانا. تو پوری طرح راضی ہونا اللہ کے فیصلوں پر. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں راضی ہو گیا. کس پر؟ اللہ کے رب ہونے پر. بابا رب نہیں، ستارے رب نہیں، ابو جی رب نہیں، مالک کمپنی کا رب نہیں. رب میرا اللہ ہے، وہ جو حکم دے میں مانتا ہوں، اور وہی میرا رزق دینے والا ہے، وہی میرے کام بنانے والا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. میری زندگی کا اصول کیا ہے؟ کمپنی جو طے کرتی وہ، ماں باپ جو بتاتے وہ، سماج جو بتاتا وہ نہیں. میری زندگی کا طرز حیات اسلام ہے. راضی ہونا اس پر، اور اس اسلام پر چلنے کے لیے عملی نمونہ کون؟ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبی ہے. میرے نبی یہی ہے، میرا آئیڈیل رول ماڈل یہی ہے. ان کو دیکھ کے میں چلتا. اللہ کے دین پہ منمانی سے نہیں چلتا میں. بعض اوقات آدمی اسلام پہ چلتا لیکن اپنی عقل سے چلتا، وہ بھی مصیبت ہے. اسلام پہ چلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. راضی ہو جانا، پیچھے ہٹنا. بعض اوقات ربوبیت میں آدمی دخل دینا شروع کرتا ہے. میں کھلایا، میں پلایا، میں کرا. تو نہیں کرا کچھ بھی.
ماں کے پیٹ میں تیرے کو کون کیا؟ یہاں بھی اللہ ہی کر رہا ہے. بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو گویا کہ رب سمجھنے لگتا ہے، میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ربوبیت میں دخل نہیں دے، پیچھے ہٹ جائے، نہیں اللہ رب میں نہیں. اپنی نفی اور اسلام کہ اپنے میری عقل سے تو ایسا ہونا چاہیے، یہ صحیح لگ رہا وہ غلط لگ رہا، نہیں، جو اسلام میں ہے وہ راضی ہو جانا اس کے اوپر. اور میرے حساب سے ایسا ہونا چاہیے، بات صحیح ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا کرنا چاہیے، نہیں. اس کا مطلب وہ جو میری عقل میں آ رہا، نہیں، اس کا مطلب وہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں. اپنے حساب سے اسلام پہ نہیں، نبی کے طریقے سے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجارت، یہ وہ، نکاح، جنازہ، سب نبی کے طریقے پر. تو اپنے کو پیچھے لینا، ایک یہ راضی ہو جانا، ایک رضا اس طرح سے ہے. اللہ کے فیصلے ایک شرعی ہیں، ایک کونی فیصلے ہوتے ہیں. چاہ رہا تھا کل میں گھومنے جاؤں لیکن کیا ہوا؟ بارش آئی. چاہ رہا تھا کہ میں کل ایسا کروں لیکن بیمار ہو گیا. کبھی بیماری آئی. کامیاب ہونا چاہتا تھا، جاب کے لیے اپلائی کیا، نہیں ملا جاب. دنیا میں جو فیصلے اللہ کے آتے ہیں، ایک فیصلے شرعی فیصلے تو ہیں، کونی فیصلے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ کیسے بھی حالات ڈالتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی جان کی تکلیف، کبھی مال کی تکلیف، کبھی کچھ پریشانیاں انسان پہ آتی رہتی ہیں. یہ اللہ کے کونی فیصلے ہوتے ہیں، ان میں بھی اس کو راضی رہنا پڑتا ہے. اللہ نے جو ڈالا حال اس پہ ہم راضی ہیں، ناراض نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو، کچھ لوگوں کو، جن لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. تو جو اللہ سے راضی رہتا ہے تکلیف کے باوجود، امتحان کے باوجود، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. جو ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، کیا اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا؟ ایک تو نماز کو آتا نہیں تھا، آیا تو چپل غائب. کیا مصیبت، کیا اللہ ایسا آدمی ایسا کرتا. تو نہیں آئے. اچھا، بہت سارے لوگ کیا بولتے کہ میں کفر میں، شرک میں تھا اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتا تھا، ایک دم مست تھا، کھا پی کے خوش. اب جب سے میں دین پہ آیا، ایک کے پیچھے ایک تکلیف آ رہی، گھر میں بچے بیمار، بیوی بیمار، میرے حال خراب، تجارت بھی خراب. کیا بولے ایسا کیسا ہو سکتا؟ شاید یہ حق ہے کہ باطل ہے؟ یہ حق ہے، اس لیے کہ ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے. ورنہ سارے نبی عیش اور چین میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ تکلیف کس پہ آتی ہے؟ ساری تکلیف نبیوں پہ آتی ہے. وبشر الصابرین، جب تکلیف نہیں آئے گی تو صبر والے نکل کے باہر کیسے آئیں گے؟ سب کو دکھائیں گے کیسے کہ یہ نمونہ ہے، صبر ہے. رات میں تو سب اچھے رہتے ہیں لیکن اصل میں مصیبت میں معلوم پڑتا ہے واقعی دیندار کون ہے. مصیبت اور تکلیفیں انسان کا ٹیسٹ ہوتی ہیں، امتحان ہوتی ہیں. تو اللہ کی طرف سے یہ حالات آتے ہیں، آدمی اس پر جما رہے زندگی بھر، تو کیا ہو جاتا ہے پھر اس کے جسم سے جب روح نکلتی ہے، اطمینان اس میں ہوتا ہے، وہ اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی. ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، شرعی فیصلوں پر بھی راضی، کونی فیصلوں پر بھی راضی، اللہ اس سے راضی کیوں نہیں ہو؟ اللہ اس سے راضی کیوں نہیں ہوگا؟ ایسا نفس کو اپنے بنانا کہ وہ شریعت سے منازعت نہ کرے، اللہ کے کسی بھی فیصلے سے لڑے نہیں، بار بھی نہیں، زبان بھی نہیں، اور دل بھی نہیں، اور عمل بھی نہیں. نہ مخالفت قلب میں ہو، نہ مخالفت زبان پر ہو، نہ مخالفت عمل میں ہو. آدمی کے دل میں اللہ کی کسی فیصلے سے ناراضگی اور مخالفت نہ ہو، اتنا آدمی مطمئن ہو جائے دین پر.